ماضی قریب کی اگر میں بات کروں، پاکستان کے مختلف ادوار میں مختلف چیلنجز رہے ہیں. ہم ایک بڑا چیلنج جو پاکستان کے لیے دیکھتے آئے ہیں ماضی میں وہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں بھی کیسے بہادری کی نئی داستانیں پاکستان نے رقم کی ہیں، ایک داستان. ایگزیکٹلی. اور ایسے میں شعیب کس طرح سے ہمارے نوجوان بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں اور جامع شہادت نوش کرتے ہیں. اور اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں آج بھی ملتی ہیں، اور ماضی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی ملتی ہیں. اچھا، ان میں ایک نام جو ہے وہ کیپٹن اسفندیار شہید کا نام نمایاں ہے. اچھا، اب اگر بات کی جائے ان کی پوری ایک داستان کی، میں چاہوں گی کہ وہ بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں. تو پہلے سبھی میں مارکا بڈابیر کا ذکر کر دیتا ہوں. جب ہم ان کی شہادت کی بات کر رہے ہیں، ہم اگست 1988 سے ان کے پیدا ہونے سے اگر لے کر ان کی شہادت تک کا ذکر کریں، اٹک سے ان کا تعلق، اور 18 ستمبر 2015 بڈابیر پشاور میں جب انہوں نے شہادت پائی. اور اس دوران بہت سے واقعات ہیں جو یاد آتے ہیں، وہ چاہے پھر ان کا کیڈٹ کالج حسن عبدال کا سفر ہو، وہ چاہے پھر آرمی میں شمولیت ہو، وہ چاہے پھر کھیلوں کا میدان ہو، وہ چاہے پھر تعلیم کا میدان ہو، ہر میدان میں کیسے وہ نمایاں رہے. اور ایسے میں آپ کی بہت ساری یادیں اسفندیار کے ساتھ، میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ ذرا ساتھ سے ضرور شیئر کریں. میری انٹریکشن بہت کم رہی چونکہ ظاہر ہے ہم جونیئرز تھے تو انٹریکشن کم رہی، لیکن جتنے ان کے سینئر جو کہ میرے دوست ہیں، جب میں ان سے ان کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں، وہ چیس کے بڑے اچھے پلیئر تھے، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 پہ بہت اچھی ڈسکشنز کرتے تھے، وہ ہسٹری میں بہت اچھی ڈسکشن کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جب وہ ڈسکشن میں جائیں تو وہ بلکہ ڈانٹتے تھے آگے سے کہ تم نے صحیح ہسٹری نہیں پڑھی، تم نے صحیح یہ معاملہ پتہ نہیں ہے. جیسے وہ خود تھے ڈیڈیکیٹڈ، اور جس طرح سے انوویشن پہ بلیو کرتے تھے، نئی نئی چیزیں بنانے پہ اور ملک کے لیے کچھ کر دکھانا. تو انہوں نے کہتے ہیں ہر نوجوان جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے اسی طرح سوچے اور اسی طرح کی محنت کرے. بالکل ایسے سبین، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہر میدان میں سب سے آگے ان کا ہونا، یہ میں نظر آیا. دیٹس وائی یوں تو بہت سے اعزاز ان کے پاس، کیونکہ آج ہم ان کی شہادت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر میں صرف پی ایم اے کا ذکر کروں تو سارڈ آف آنر، اعزازی شمشیر ان کو ملی. اور ہر چیز جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہے، وقت بڑا مختصر ہے چونکہ آج ان کے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں، اور آج جب ہم ان کی تھوڑی سی زندگی سے متعلق بات کر رہے ہیں اور ان کی اس جرنی سے متعلق بات کر رہے ہیں، ان کے اس جذبے سے متعلق بات کریں، تو ایک سوال جو کہ فوراً سے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، کیونکہ والد صاحب چونکہ ڈاکٹر، خود بڑے اچھے پڑھائی میں، کیسے ٹورڈز آرمی ان کا ایک ٹلٹ اور کیسے وہ فوج میں آنا اور پھر جذبہ شہادت سے سرشار ان کا ہونا، آج ہم اس پر بات کریں گے. اور ہمیں اسٹوڈیوز میں انہوں نے جوائن بھی کر لیا نے، ہم ان کا تعارف بھی آپ سے کرا دیتے ہیں. ان کے والد ڈاکٹر سید فیاض بخاری صاحب. سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ان کی والدہ سیدہ عظمیٰ فیاض بخاری صاحب. ماں جی آپ پہ بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہمیں. اور چونکہ ہمیں ان سے بات کرنے تو ماں جی آپ سے پہلے میں آغاز کروں گا. بہت پیارا بیٹا تھا فور شور، ظاہر ہے. تھوڑی سی یادیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں آج کے دن ان کی، اسپیشلی اگر ان کے بچپن کی باتیں، جو کہ میں نے بہت سی باتیں آپ کی سنی بھی ہیں، ان کے کے جی سے متعلق بھی کچھ چیزیں میرے مائنڈ میں ہیں کہ کیسے خون کے قطرے سے پاک انہوں نے لکھا تھا، اور بہت سی باتیں جو کہ مائنڈ میں آ رہی ہیں. تو آپ کچھ آج جو شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین سے. تھینک یو سو مچ. اسفند بہت وارم بچہ، اور جیسے ماں کے بہت دل کے قریب، اور میرے اس کے بہت کلوز بانڈنگ سب بچوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کی ایسی تھی کہ وہ مجھے سیٹسفائی بھی کرتا تھا کہ جب وہ میں اسے کے جی کہتی تھی اپنا، تو اسفند کے جی جب اس کو میں نے گلے لگانا تو میری کلیجے میں جیسے ٹھنڈ پڑ جانی. بچپن سے ہی اس کے انداز بڑے دل برانہ بھی تھے اور بڑے زبردست. وہ جیسے بورن لیڈرز ہوتے ہیں نا، ہم لوگ جب حج پہ گئے تو پیچھے گھر پہ تھا، تو میری مدر آتی بچوں کو لے کے جاتی، میں اور ڈاکٹر صاحب حج پہ گئے تھے، بچے گھر ہی تھے، چھوٹے چھوٹے تھے یہ، تو وہ نہیں جاتا تھا اور وہ اپنی دادوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ کسی مرد کو گھر میں بھی ہونا چاہیے نا کہ سیفٹی کے لیے. پھر اس کی یعنی اسکول میں جب گیا تو انہوں نے اس کو کوئی فینسی ڈریس میں اور جو اسکٹس تھے ان میں شامل کرنا چاہا، تو بہت سارے رولز تھے، لیکن اس نے اپنے لیے جو رول سلیکٹ کیا وہ یہ تھا کہ جس میں اس نے فلیگ اٹھانا تھا. تو اس نے کہا میرا سب سے زبردست رول ہے کہ میں نے اپنے ملک کا فلیگ اٹھایا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے جیسے ایک جہاد کا شوق، ایک چونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا، بچوں کی کوشش کی، میں چونکہ خادم قرآن ہوں تو کوشش کی کہ بچوں کو بھی اسی طرح سے آگے لے کے چلا جائے اور ان کو حق پہ قائم رہنا اور ثابت قدم رہنا، اور یہ ساری چیزیں کیونکہ بچپن سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی اصحاب ہیں ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پڑھ رکھا تھا، سوچ رکھا تھا.
تو اسفند جو ہے نا وہ ایک بہت پیور سول ہے. ہی از لائک وہ جو اندر سے ہے وہی باہر سے ہے. وہ جس بات پہ بلیو کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ڈٹ جاتے تھے, آئی ریممبر. وہ کر کے دکھاتا ہے. اور اس کو مطلب جیسے کہ اسکول میں جب وہ لکھ رہا تھا شارپنر سے, اس کی جو بھی ہوا, اس کی انجری ہوئی ہے, تو آپ نے جیسے ذکر کیا تو اس نے لکھنا شروع کیا کہ بلڈ جا رہا ہے, تو اپنے بلڈ سے اس نے پاکستان لکھنا تھا. جب اس نے پاک لکھا بھی پورا نہیں کیا, ٹیچر نے کہا کہ خون نکل آیا, کہ ماں تو تمہارا ایک قطرہ نہیں دیکھ سکتی, تو تمہیں بینڈیج کریں. تو اس نے کہا کہ مجھے پاکستان پورا تو کر لینے دیتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس نے اپنے خون سے 18 ستمبر 2015 کو پاکستان کو, جو وہ سب سے اوپر رکھتا تھا اپنے ہر چیز سے آگے, بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک قلعہ ہے مسلمانوں کا. جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اس نے آرمی جوائن کی تھی اور پوری خالص نیت کے ساتھ جوائن کی تھی. تو وہ اپنا ایک میسج چھوڑ گیا کہ ایک اصل مجاہد کیسا ہوتا ہے اور ایک محافظ کو کیسا ہونا چاہیے, کہ وہ اب بیونڈ دا ڈیوٹی اور اپنی تمام پوری قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ اس نے اس کو پروف کیا کہ میری فیملی, میری ہر چیز, میری محبتیں, میری ذاتی لائف, میرا کیریئر جو کہ بہت برائٹ تھا, ہی واز سپوز ٹو بی دا جنرل ان دا فیوچر, تو اس ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اس نے اپنے لوگوں کو بچایا, کہ تاکہ ایک پیغام دشمنوں کو مل سکے کہ ہمیں وہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھے. اور ظاہر ہے بہت سارے جو ہمارے نوجوان اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور ان کے لیے ایک مثال انہوں نے قائم کر دی کہ اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر دکھانے کے لیے بالکل بھی دریغ نہ کریں, پیچھے نہ ہٹیں. فیاض صاحب, 18 ستمبر 2015 آپ سے بات بھی ہو رہی تھی, اور بہت سارا اس کا اسفندیار کا جب ذکر ہوتا ہے والنٹیئر کیا انہوں نے کہ وہ جائیں گے, وہ لڑیں گے اس جنگ میں. ایگزیکٹلی. تو میں چاہوں گی کہ اس دن کا تھوڑا سا ذکر اگر آپ کریں. اس دن کے بعد ایک اور میں آپ کو چیز بتانا ہی چاہ رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیں کہ ہیروز ہی ہیروز کو جنم دیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی جتنی جنگیں ہوتی ہیں وہ ہیروز سے ہی یاد رکھی جاتی ہیں. تو اس فن جس نے ہسپتال میں قدم قدم پہ ٹاپ کیا, اس نے 2 ایسے ریکارڈ بنائے جو کبھی ٹوٹنے والے بھی شاید نہ ہوں, کہ وہ واحد بندہ ہے جو سلیکٹ ہوا ہسپتال سے انڈر 19 ہاکی میں پنجاب میں. وہ واحد بندہ ہے جس کی 9 تحاریر ابدالیان میں شائع ہوئیں, اور اس کے کارہائے نمایاں کی ایک لمبی فہرست ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے 2 دفعہ پی ایم اے کو ٹاپ کیا, ایک دفعہ ٹاپ کیا ٹیکٹس میڈل لیا, دوسری دفعہ ٹاپ کیا تو سوڈا فنر لی. تو اب اس فند نے کیوں آرمی جوائن کی, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ ہے شبیر شریف. اچھا. اس نے شبیر شریف کی بک پڑھی 7ویں میں, اچھا, فاتح سبونہ. اس کو پڑھنے کے بعد اسے سب بھول گیا کہ میں نے اپنے وطن کے لیے کیا کرنا ہے. تو جب اسے کہا جاتا کہ تم اتنے لائق آدمی ہو اور تم پاکستان آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو, تو اس نے کہا کہ آرمی کو میری ضرورت ہے. جب آرمی میں لائق لڑکے جائیں گے تو آرمی آگے جائے گی. افسوس کیا ہے, افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ہیرو جو شبیر شریف تھا, اس نے کافی سارے ہیرو پیدا کیے, اس سے پیدا ہوئے. اس کے بعد جو آپ نے 15 سالہ دہشت گردی کی جنگ لڑی, اس میں آپ نے ایک بھی ہیرو قوم کو نہیں دیا. جب آپ نے قوم کو ہیرو ہی نہیں دیا کوئی, تو پھر آپ کدھر سے ہیرو لیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے نصاب سے آرمی کے ہیروز کو نکال دیا 2003 میں. 21 سال ہو گئے ہیں کہ آپ کا کوئی ہیرو اس میں نہیں ہے. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے شبیر شریف کو بھی پڑھا, میں نے ایم عالم کو پڑھا, رفیق کو بھی پڑھا. آج وہ نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس ہیرو ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے, تو ہیروز کیسے آئیں گے؟ دس از دا پوائنٹ. اب میں آتا ہوں آپ کی طرف کہ آپ نے جو کہا 18 سپٹمبر کی بات. 18 سپٹمبر کو میں اپنے کلینک میں بیٹھا تھا, تو فون آیا کل صاحب کا 11 FF سے کہ سر آج کے صبح کے جو ایونٹ تھا, جو جنگ کا تھی, اس میں اسفندیار شدید زخمی ہوا ہے. تو میں حیران اسی رہ گیا کہ اسفندیار تو جیت رہی ہے, تو وہ کیسے پہنچ گیا؟ وہ تو وہاں 18 کلومیٹر اوے ہے وہاں سے. تو لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں, آپ مجھے صحیح بتائیں, کیونکہ اسفندیار پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, تو صحیح بتائیں. تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے اسفندیار کو شہادت دی. تو میں نے کہا الحمدللہ. میں نے اسی وقت اپنے سرونٹس کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھائی کلینک بند کریں, میں جا رہا ہوں
اور ساروں کی رپورٹیں بارس رکھیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھے بیٹا جو دوسرا MBBS فائنل ایئر میں تھا، حسان، تو اسے میں نے کہا کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کیسے؟ ہی واز G3۔ میں نے کہا اس کو چھوڑ دیں، آپ کی ماں کو کیا بتائیں؟ اس نے کہا جی ماں کو یہ بتائیں کہ زخمی ہے۔ تو عظمیٰ کو میں نے بتایا کہ اسفند یار زخمی ہے۔ تو عظمیٰ رونے لگی اور دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ اسے بہت لمبی زندگی دے، اسے ٹھیک کر دے سارا۔ تو جب ہم اٹک سے نکلنے لگے تو یہ بہت رو رہی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا جب یہ وہاں جائے گی تو دیکھے کہ بیٹا شہید ہے تو اللہ سے شکوہ کرے گی، رات کو 2 بجے کھڑی ہو جاتی ہے اللہ کے حضور میں، 20 سال سے اپنا قرآن سینٹر چلا رہی ہے، لوگوں کو پڑھاتی ہے، قرآن پڑھاتی ہے، تو کہے گی کہ یا اللہ تو نے اتنی بھی میری بات نہیں سنی۔ تو میں نے عظمیٰ سے کہا کہ عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے اسفند یار کو شہادت بخشی، اب یقین کریں کہ مجھے عرب کی مائیں یاد آ گئیں، خاموش ہو گئی، اب رونا ختم۔ اچھا، اب اس نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب ٹھیک ہے، اب جو اللہ نے کر دیا ٹھیک کر دیا۔ اب میرے اندر ایک تجسس تھا کہ اسفند یار کی شہادت کیسی ہوئی۔ وہ تو 2 سال لڑ کے آیا، 81 انکاؤنٹر میں اس نے پاکستان کو فتح دلائی وزیرستان میں، اور اتنا بہادر، اتنا ایکسپیرینس بندہ کیسے شہید ہو گیا؟ جہاں پر ڈیوٹی نہیں تھی وہاں کیسے چلے گئے؟ وہاں کیسے چلا گیا؟ اور دوسری اس کی شہادت میرے فریم میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا اسفند کو کسی نے پیچھے سے گولی مار دی؟ کیا اسفند یار کے کسی ID پھٹ گئی تو اس میں وہ چلا گیا؟ یعنی کچھ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایک میرے دل میں تھا کہ یار یہ کیا ہوا؟ تو جب میں وہاں گیا تو میں جنرل زید سے ملا، اور اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے، اور وہ بریگیڈیئر زید سے ملا، تو میں نے کہا I want to see my son۔ تو ان کے سر اندر تو بہت باڈیز ہیں، تو میں نے کہا کیا؟ میں نے اسفند کو دیکھنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں جب اندر گیا تو میں نے اسفند کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے تو اسفند کی چھاتی سے کپڑا ہٹایا۔ جب چھاتی سے کپڑا ہٹایا، آن دا لیفٹ سائڈ آف چیسٹ، یہ جو دل والی جگہ ہے، یہاں پہ خون ہی خون تھا۔ اچھا، تو میں نے دیکھا تو اب میرے اندر اطمینان آ گیا کہ نہیں، اسفند سیکھ گیا ہے۔ اب میں نے اسفند کو سلوٹ کیا کہ یار بہت اچھے آئے ہو اسفند، ویری نائس۔ تم نے اپنا کیریئر نہیں دیکھا، تم نے اپنی ماں نہیں دیکھی، تم نے اپنا باپ نہیں دیکھا، اور آپ نے آ کے وطن کے لیے، اسلام کے لیے آپ نے شہادت قبول کر لی۔ اس وقت تک مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، لیکن اتنا پتا تھا کہ اسفند لڑا بہادری سے۔ پھر میں نے اس کی ماں کو بتایا کہ اسفند سیکھ لڑا ہے، تو ماں نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہ آنسو نہ کوئی تکلیف۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا اور یہی کہا کہ بیٹے آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس لیے کہ جب مائیں بچوں کو بتائیں کہ آپ نے خارجیوں کو کیسے لڑنا ہے، تو پھر زندگی بے معنی رہ جاتی ہے، پھر آپ کی زندگی نہیں ہوتی، پھر آپ وہ زندگی لے لیتے ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تربیت میں اس چیز کو شامل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے حق کی طرف جانا، ماں کی تربیت وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ جس طرح کچھ آپ نے ذکر کیا، کچھ میڈلز میرے پاس ہیں، میں ضرور چاہوں گا کہ سعودیہ گئے تو میڈل، PMA میں ہے تو میڈل، سارڈ بھی ہے، حسن ابدال میں بھی ہیں تو میڈل ہی میڈل۔ وہ میں کہا نا ہر میدان میں، وہ چاہے کھیل کا ہے، وہ چاہے کسی بھی اب میدان کی بات کر لیں، ایجوکیشن کی بات کر لیں، تو اتنے میڈل تو اس میں ہیں، لیکن جو میڈل سجایا انہوں نے وہ ہے شہادت کا میڈل۔ ایک خواب بھی آیا تھا 1 مہینہ پہلے کوئی؟ نہیں، وہ قصہ ڈفرینٹ ہے۔ وہ یہ ہوا کہ اسفند کو جب سولڈر فارم ملی تھی، اچھا، تو اسفند نے مجھے 2.5 لاکھ دیا، اسے انعام ملا 2.5 لاکھ کا۔ اچھا، تو اس نے کہا وہ یہ لے لیں، تو اس کے لیے میں نے 10.5 مرلے زمین خریدی۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اسفند کو دکھائی کہ یہ زمین ہے، زمین ایک گاؤں کے اندر ہی ہے، سیم باغ میں تھی وہ۔ تو اسفند نے مجھے کہا کہ ابو اوے ہے، میں نے کہا اتنے پیسوں میں ادھر ہی ملتی ہے، تو ٹھیک۔ تو اسفند کی شہادت سے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسفند کی شہادت سے 20-22 دن پہلے ایک عورت ہے بی بی شاہ سوار، جس کا گھر وہاں نزدیک ہے، اچھا، وہ آئی، اور جو پشت پہ گھر ہے اس جگہ پلاٹ کے، وہ داؤد کا گھر ہے جو پراپرٹی ڈیلر ہے۔ اس کو صبح صبح کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہے، اس کے اوپر نور کی بارش ہے، اور اس کے ارد گرد فرشتے اور حورے ہیں، تو یہ جگہ بہت قیمتی ہے، تم اس پہ ایک بلب روشن کر دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ ڈاکٹر بخاری صاحب کا پلاٹ ہے، تو وہ کہیں کہ میں اس کے قابو کرنے لگا ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، دیا جلا سکتا ہوں۔
تو اس نے اس پلاٹ کو صاف کرایا، پھر وہاں سے نکلی ہے، ساتھ شفاقت کا گھر ہے، وہاں گئی، وہ بھی ناشتہ کر رہے تھے، یہی بات ان سے کی. تو اس نے کہا کہ جی یہ تو اب اسفند صاحب کی شادی ہونے والی ہے. تو وہ آئے تھے میرے پاس 3 مہینے پہلے کہ یار کوئی بندہ دیکھو، میں نے یہ پلاٹ بیچنا ہے. اچھا، یہ تو ان کا پلاٹ ہے، بیچ رہے ہیں، تو ہم اس کو کیوں صفائی کرا لیں اور کیوں کر لیں؟ اس سے کرنا نہیں. تو اس نے صفائی بھی کروائی، اس پلاٹ پورے کی بہترین کرا دیا اور اس پہ بلب بھی لگوا دیا. 20 دن کے بعد جب اسفند یار کی شہادت ہوئی اور اسفند یار وہاں پہ آئے تو پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھو، میں نے تو ساروں کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ عام پلاٹ نہیں ہے. اب یہاں سے آپ 2 چیزیں دیکھیں کہ یہ اسفند کون ہے. اسفند پاکستان آرمی کا شہید ہے، اور اس نے اس کی گواہی دی کہ یہ شہید ہے، یہ زندہ ہے، پاکستان آرمی سلوٹ ہے. دوسری بات یہ جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اسفند یار جب اس کو گھر لایا گیا 38 آور کے بعد، صحیح، تو جب وہاں سے نکالا سی ایم ایچ سے، اٹک سے، تو 11 FF کے آفیسرز آ گئے کہ جی ہم نے اسفند یار کو دیکھنا ہے، گھر بہت رش. جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو آن دا لیفٹ سائڈ آف دا چیک یہاں سے اس کا خون نکل رہا تھا تازہ وقت بھی. تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے وہاں سے سویپ کیا. تو کرنل جو محمود تھے وہ ساتھ تھے، تو گھر لے آئے. تو جب ہمارے گھر آئے تو مجھے میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابو بھائی از بلیڈنگ. تو دیٹ واز ویری سٹرینج تھنگ فار می. ہاؤ بھائی 38 آورس اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد، کیسے؟ میں پیتھولوجسٹ ہوں، مجھے پتا ہے کہ بلیڈنگ ٹائم کیا ہوتا ہے، کلاٹنگ ٹائم کیا ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم اسٹیننگ کیا ہوتی ہے. تو وہ ہونی چاہیے تھی، یہ کہاں سے ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں یہ شہید ہے. تو میں نے کہا پلیز سویب. اسے سویب کر دیا، پھر خون آ گیا، خون نہیں رکا. اس کی یہ سویب میں اپنے ساتھ لے ہوں، آج بھی ان سویب میں وہی خوشبو ہے شہید کی. اپنے پاس سنبھال کے رکھے. اچھا، اور پھر جب اس فن کو سپرد خاک کرنے لگے تو بریگیڈیئر جو ہیں کامران ہیں، جو اب ریٹائر ہوئے ہیں ابھی، تو انہوں نے سے میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی مائی سن اگین. تو جب انہوں نے دوبارہ کپڑا ہٹایا تو پھر بھی بلیڈنگ تھی. سر یہ معجزے اللہ کے، لیکن چنے گئے جو شہید ہوتے ہیں وہ والی بات ہے کہ وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ 27 سال کی عمر، مائیں تو بہت سارے خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں، بیٹے کی شادی ہوگی، بہو گھر لے کر آئیں گی، پوتے پوتیاں، بہت سارے خواب. ظاہر ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے ذہن میں یہ سارے خواب ہوتے ہیں. شادی کی تیاریاں بھی اسفند یار کی چل رہی تھی. بالکل، بس 13 دن پہلے آیا تھا گھر میں، تو وہ اپنے ان لاز سے ہی ملنے کے لیے آیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے بس آیا تھا، جسٹ ہاف این آور ہوگا یا مور دین دیٹ. تو بس اس کی شادی کا سلسلہ تھا مارچ اپریل میں، ہمارا یہی خیال تھا. اس کے بعد مجھے کہہ کر گیا تھا کہ میں جمعے کو آؤں گا. پھر جمعے کو وہ پرچم میں لپٹا ہوا آیا. شادی اس کی طے تھی اور اس کے لیے ہم نے پوری پریپریشنز اپنے حساب سے جتنی بھی ہو سکتی تھی، جو بھی پیرنٹس کا سوچ ہوتی ہے وہ کر رہے تھے. لیکن اس کو ہمیشہ اپنی منزل آسمانوں پہ نظر آئی. اس نے کبھی نگاہ جو ہے وہ نیچے نہیں رکھی تھی، وہ ہمیشہ بہت بلند دیکھنے والا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جلد وہ منزل عطا کر دی جس کی اس کو خواہش تھی، جس کو اس کو آرزو تھی. لیکن ہی آلویز ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ وہ کچھ پرفارم کر کے جائے. یعنی کہ جہاں بھی وہ گیا ہے، آپ اگر ساری اس کی لائف ہسٹری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ اس نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے، اور اینڈ پہ بھی اس نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی کہ میں رہوں یا نہ رہوں. لیکن ایک میرے گھر کا چراغ اگر گل ہوتا ہے اور بہت سارے چراغ روشن ہوتے ہیں. پی ایف پوری بیس ساتھ ان کا پروگرام تھا اس کو انسرکل کر کے اور زیادہ تباہی مچانے کا، جیسا کہ اے پی ایس پہ تھی. اس میں 7 آئے تھے دہشت گرد اور یہاں پہ 14 آئے تھے. وہاں پہ ایک سائڈ سے اٹیک ہوا تھا، یہاں سے ڈبل سائڈ سے اٹیک ہوا تھا. تو اس کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں خود جو ہے وہ کروں گا کمان. اور الحمدللہ اس نے کمان کی اور سب کو ان کے کیفر کردار تک بھی پہنچایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اس کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اس ملک کو قائم رکھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو بھی تھوڑا اس حوالے سے جاگنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اسپیشلی وہ مائیں جو کہ بچے رکھتی ہیں، اگر کسی کے 10 بھی بچے ہوں تو ہر بچے کی ایک اپنی الگ جگہ ہوتی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور بچہ نہیں لے سکتا. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو مشعل راہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیگیسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں.
اور وہ لیگیسی یہ بتاتی ہے کہ جب تک ہم اپنی قوم، اپنی ملت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کاز اور اس ملک کو اپنی ذات اور اپنے ذاتی مفاد سے اوپر نہیں رکھیں گے تب تک مشکل ہے کہ ہم سروائیو کر سکیں۔ تو یہ جو اتنی بڑی بڑی سیکریفائسز ہیں ان کو اس طرح سے فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی ایک شخص سے گلہ ہے تو آپ سب کو ہی جنرلائز کر کے اور سب کو ہی جو ہے وہ ان کے مرتبے سے گرا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس قوم کے لیے اپنا رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور جہاں بھی ہم ہیں، جس جگہ پہ بھی ہم ہیں، ہم اپنے اوپر سے بڑھ کے اپنی قوم اور ملت کا سوچیں۔ آمین آمین۔ اور آپ کی تربیت کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا اسفندیار کو، ایسی ہی تربیت ماؤں کی طرف سے اولاد کی، تو پھر ہمیں واقعی ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، بہت سے بچے، بہت سے نوجوان جو پاکستان کے لیے پھر کام کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کا نام قائم و دائم رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کیا آپ نے، کچھ یادیں ہم سے شیئر کی۔ وقت بڑا مختصر تھا، یوں جتنی بات کی جائے وہ کم ہے اسفندیار شہید کی۔